بسم الله الرحمن الرحيم. پاگل ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، دوڑ، اور اس کے لیے مقابلے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، دو نمبری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں، لوگوں کی زمینیں دبا رہے ہیں. یہ بڑے گھاٹے میں چلے جائیں گے موت کے بعد. یہ حق ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. اتنا یقینی ہے اس دنیا کا فنا ہو جانا. انسان کو ہدینا النجدین، دو راستے دکھائے. غلط علم بھی بازار میں چل رہا ہے اور صحیح علم بھی مدارس میں بھی ہے اور بازار میں بھی ہے. سارے تو جھوٹ نہیں بولتے. تو غلط علم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے. صحیح علم کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکہ ہے. پڑھتے رہے ساری زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ یہ دیکھے گا کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. بڑے بڑے وزن اٹھائے پر بیٹے کا جنازے کا وزن نے میری کمر توڑ دی ہے، میرے کندھے ٹوٹ گئے. تو بیٹو یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان میں ڈالا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں صرف انسان یا اس کے ساتھ جنات ہیں جن کا امتحان ہے. کس چیز کا امتحان ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون خوبصورت عمل کرتا ہے. یہ نہیں کہا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَكْثَرُ عَمَلًا، تمہیں زیادہ عمل کون کرتا ہے. فرمایا خوبصورت عمل کون کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تول لگے گا اس میں زیادہ کا بھی حساب ہے، لیکن جو وزن بنے گا وہ خوبصورت کا بنے گا. ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے میری بات واضح ہو جائے گی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیٹا پیچھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں آگے بڑھو. دیکھو اللہ کا قرآن کتنا خوبصورت. جب دنیا کے لیے اللہ نے کمانے کو کہا تو کہا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. فَامْشُوا ہوتا ہے تو صبح لوگ چلتے ہیں آرام سے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا بھئی او وگا نکل گیا، او وگا نکل گیا، وہ آرام سے جا رہے ہوتے. جب نماز کا ذکر آیا تو اللہ نے کہا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑ لگاؤ نماز کے لیے. دنیا کے لیے جاؤ، دوڑ لگانے نہیں ہے. نماز کا وقت آیا فَاسْعَوْا، جمعے کے لیے دوڑ لگاؤ. دوڑ لگانے میں بھی مقابلہ کوئی نہیں. اور جب جنت کا آیا تو سارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض. مقابلہ کرو، مقابلے کی دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی دوڑ لگاؤ. تو فسعوا میں مقابلہ نہیں ہے، دوڑنا ہے، تیزی کرو. سارعوا میں ہے مقابلہ کرو، میں اگا. جسمانی زور بھی لگاؤ
اور اندر کا زور بھی لگاؤ. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. یہ تنافس سے مجھے ساری باتیں یاد ہیں. تنافس کہتے ہیں اندر سے جذبہ ہو کہ میں آگے نکل جاؤں، اور سارعو ہوتا ہے کہ وہ اپنے جسم سے بھی زور لگا رہا ہے میں آگے نکل جاؤں. اور جب اللہ کی طرف جانے کی بات آئی تو سب سے عجب لفظ آیا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. سبحان. فَانْتَشِرُوا فَامْشُوا فَاسْعُوا سَارِعُوا متنافسون. اب آیا اللہ کا مطالبہ کہ میری طرف آؤ، تو اللہ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. فرار کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ہر والا دوڑنا. فَاسْعُوا، فَاسْعُوا میں دوڑنا نہیں ہوتا، فَاسْعُوا میں ہوتا ہے کوشش کر کے جلدی آگے پہنچنا. ہر والا ہوتا ہے دوڑنا. فرار ہوتا ہے ڈر کے دوڑنا. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فرت من قسورة. قسورة حبشی زبان کا لفظ ہے، عربی کا نہیں. تو اس پر پھر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. قسورة، کبار، عجاب، حضوا، یہ الفاظ عرب میں استعمال نہیں ہوتے تھے عام زبان. جب قرآن نے ان الفاظ کو استعمال کیا، وَمَكَرُوا مَكَرًا كُبَّارًا كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ أَتَتَّخِذُنِي هُزُوًا. تو اس پر قریش نے اعتراض کیا کہ یہ تو فصاحت نہیں ہے. حرم شریف میں بیٹھے، آپ نے فرمایا کسی بوڑھے دیہاتی کو لاؤ، بدو جس کو کہتے ہیں، یا ہماری زبان میں جانگلی کہتے ہیں. ہم لوگ جانگلی ہیں، صدیوں سے آباد ہیں. تو وہ ایک بدو کو لائے. وہ آپ کے سامنے بیٹھا تو آپ نے اس سے پوچھا، اس سے کوئی بات چیت کی. مجھے وہ الفاظ یاد نہیں تو میں ایسے منسوب نہ کروں. تو باتوں کے دوران آپ نے اس کے پسلی میں انگلی ماری ایسے، تو ایسے ہو گیا. کہ وہ ایسے ہوتا آپ نے ادھر انگلی ماری، وہ ایسے ہو گیا. پھر وہ ادھر ہوتا آپ نے پھر ادھر انگلی ماری، تو ایسے ہو گیا. اس کو غصہ دلا رہے تھے، کیونکہ غصے میں آدمی فطری زبان بولتا ہے، وہ ادبی زبان نہیں بولتا، وہ اپنی فطرت کی زبان بولتا. ہم حج میں تھے تو ایک ہمارے ساتھ لغاری دوست تھے، تو بہت مشقت کا حج تھا. تو وہ ایک یو پی کے دوست تھے، ان کا پاؤں ان کے پاؤں پہ آ گیا. تو وہ انہوں نے اردو میں معذرت کی، انہوں نے اردو میں چڑھائی کی. جب انہوں نے چڑھائی کی تو انہوں نے بھی چڑھائی کی. تو پھر ان کو دیکھا کہ اردو اچ کم نہیں بڑھنا، اندر میرے نال سرائی کی علاوہ، کیونکہ میں غصے میں ہوں اور میں اردو میں وہ غصے کا اظہار نہیں کر سکتا، میرے نال سرائی کی علاوہ. تو اب اس کو غصہ دلا رہے تھے. جب اس کو وہ طیش آیا تو کہنے لگا، یا قسورۃ العرب. قسورہ شیر ہے حبشی زبان. یا قسورۃ العرب اتتخذنی ہزوا وانا رجل کبار ان ھذا لشیء عجاب. چاروں لفظ بدو نے ایک ہی بول میں، ایک ہی سطر میں بول دیے. تو سارے قریش کے سر جھک گئے. تو فرار ہوتا ہے ڈر کے بھاگنا.
اچھا یہاں کس سے ڈرنا ہے یہ کوئی نہیں لکھا ہوا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. تو جب کسی چیز کا ذکر نہ ہو اور وہ وہاں موجود ہو تو اس میں عموم کا فائدہ ہوتا ہے کہ ہاں وسیع معنی ہوتا ہے. اللہ کے سوا ہر چیز تمہیں ڈرایا رہی ہے، تمہاری آخرت کو خراب کر رہی ہے، تو دوڑ لگاؤ کدھر؟ اللہ کی طرف. اس میں ہے ڈر کے بھاگنا. اور مجھے چونکہ عربوں میں نے بہت سی عربی کی باریکیاں بدوؤں سے سیکھی، اور 1997 میں مینا میں آگ لگ گئی تھی، تو میں وہیں تھا حج پر. جہاں ہم تھے وہاں آگ نہیں پہنچی، ادھر سے دوڑتے ہوئے لوگ آ رہے تھے. تو ایک عربوں کا وفد گزرا، تو اس نے ہمیں دیکھا کہ ہم مطمئن کھڑے ہیں، کہتا فرّا فرّا فرّا. تو مجھے پھر وہ یاد آیا کہ ڈر سے بھاگنے کے لیے فرار ہوتا ہے. فرّا فرّا فرّا، بھاگو بھاگو بھاگو، آگ آ رہی ہے، فرار. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابوبکر صدیق میں یہ مقابلہ، ابوبکر تو مقابلہ نہیں کرتے تھے، عمر کرتے تھے. تو جب تبوک کا موقع آیا تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال کی کمی تھی اور حضرت عمر مالدار تھے. کہنے گیا بھئی عمر اے ہوں گل بن گئی تیری، اب تو جیتا ہی جیتا، کیونکہ ابوبکر کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، تیرے پاس بہت زیادہ ہے، آج نمبر تیرا ہے. تو انہوں نے مال کو آدھا کیا اور آدھا لے کر آئے. ابوبکر رضی اللہ عنہ جتنا تھا سارا لے کر آئے. اب ابوبکر کا اتنا سمجھو اور عمر رضی اللہ عنہ کا اتنا. تو یہاں جب وہ لے کر آئے ہیں دونوں، تو سوال یہ بنتا ہے عقلاً کہ کتنا لائے ہو؟ عمر کتنا لائے ہو؟ ابوبکر کتنا لائے ہو؟ یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے. مولی خلیل کو کوئی آ کے چندہ دے تو یہ پوچھے پچھا بینک کے چھوڑ کتنے، تو وہ کہے گا اے بھی واپس کر، میں ان تا 2 نمبر لگتا ہے کام. کہ یہ سوال ہی نہیں بنتا کہ پیچھے کتنا ہے. سوال ہی یہ ہے کتنے ہیں جی، ہم رسید کاٹ کے دیں آپ. ہم بھی مدارس چلا رہے ہیں، لوگ چندہ دینے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی کتنا ہے، کس مد میں ہے. لیکن اللہ اس کا رسول دونوں ایک جگہ پہ متفق ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس کی قربانی زیادہ ہے. اب اگر اللہ کے نبی پوچھتے عمر کتنا لائے ہو تو عمر بڑھ جاتے، ابوبکر ہار جاتے. تو میرے نبی نے حضرت عمر بڑے مطمئن کھڑے تھے کہ اللہ بھی کم بن گیا. وہ پٹلیا لے کر آیا، میں اتنا بڑا گٹھڑ لے کر آیا ہوں، بڑے جوش میں کھڑے تھے. جب آپ نے کہا عمر ما ترکت لأہلک، حضرت عمر وہیں نیچے ہونا شروع ہو. عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آدھا ان کے لیے چھوڑا ہے، آدھا لے کر آیا ہوں. آپ نے کہا ابا بکر ما ترکت لأہلک، تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہا جی ترکت اللہ و رسولہ، میں تو وہاں اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کر آ گیا ہوں. تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تجھ سے آگے نہیں نکل سکتا. یہ ہے احسن عملا لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ یہ دیکھے گا کہ تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہے. جانوروں کا علم ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، غلط نہیں ہوتا. انسان کو ہدیناہ النجدین، 2 راستے دکھائے. غلط علم بھی بازار میں چل رہا ہے،
اور صحیح علم بھی مدارس میں بھی ہے اور بازار میں بھی ہے، سارے تو جھوٹ نہیں بولتے۔ صحیح علم کیا بتاتا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا گھر ہے۔ غلط علم کیا بتاتا ہے؟ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، دونوں اللہ نے قرآن میں بتا دی۔ غلط علم کہتا ہے وہی زندگی ہے، اے جہان مٹھا تے اگلا کہیں ڈٹھا، یہ ہماری زبان میں بنی ہوئی تھی ایک مثال۔ تو غلط علم جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے، صحیح علم کہتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکہ ہے۔ پڑھتے رہے ساری زندگی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے۔ پڑھا، دل نے مانا، عقل نے تسلیم کیا، لیکن اس کی جو حقیقت میرے اوپر کھلی ہے وہ میرے بیٹے کی موت سے کھلی۔ میرا جوان بیٹا جب اللہ نے اٹھا لیا اور سب سے قابل، سب سے سمجھدار، سب سے نیک، تو اللہ نے میری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا۔ یہ دھوکہ ہے، مٹی ہے، کچھ نہیں ہے، سب کسراب بقیع، ریت میں نظر آنے والا پانی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ پاگل ہیں وہ لوگ جو دنیا کے لیے دوڑ لگا رہے ہیں، دوڑ، اور اس کے لیے مقابلے کر رہے ہیں، اور اس کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں، دو نمبری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کھا رہے ہیں، لوگوں کی زمینیں دبا رہے ہیں۔ یہ بڑے گھاٹے میں چلے جائیں گے موت کے بعد۔ تو اس کا دھوکہ اللہ نے میرے اوپر کھول دیا۔ ایک جوان بچے کی جو ضرب ہوتی ہے نا، موت، یہ ہلاک اللہ کسی کو نہ یہ دکھائے۔ بہت مشکل ہے وزن بڑے بڑے وزن اٹھائے، پر بیٹے کا جنازے کا وزن نے میری کمر توڑ دی ہے، میرے کندھے ٹوٹ گئے ہیں۔ تو بیٹو یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ مالی ولی الدنیا ما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، میرا اور دنیا کا کیا واسطہ ہے؟ ایک راہ چلتا راہی ہوں، ایک درخت دیکھا، اس میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھ گیا اور پھر اٹھ کے آگے چل دیا، میرا درخت سے کیا واسطہ؟ مل فقر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها فتہلککم کما اہلکتہم۔ مجھے تمہارے فقر کا ڈر نہیں ہے، تمہاری غربت کا ڈر نہیں ہے، مجھے اس دن کا ڈر ہے جب دنیا کے دروازے کھلیں گے، پھر تم اس میں مقابلے کرو گے اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کرو گے، پھر یہ تمہیں ہلاک کرے گی دنیا، جیسے اس نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ ولکل واحدۃ منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن كل ام یتبعها ولدها۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا پیٹ پھیر کے جا رہی ہے، میں یہاں سے اٹھوں اور پیچھے جاؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مولوی صاحب اب واپس جا رہے ہیں، ٹھیک، اور اس دروازے سے ایک آدمی آ رہا ہو تو آپ کہیں گے کہ یہ کمرے میں تشریف لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت بات کہی، ارتحلت الدنیا مدبرہ، کہ دنیا، یوں سمجھو اپنی زبان، کہ دنیا جتی پا کے تے او جاندی پئی ہے تباہی دی طرف۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صغرت وإذا الجنة أزلفت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت
وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين. میں نے چند آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ میرا رب اذا الشمس کورت ماضی کے صیغے میں بات کر رہا ہے، حالی سورج پاٹا نہیں ہے، اللہ کہہ رہا پاٹ گیا، سورج پاٹ گیا، سورج پھٹ گیا، بے نور ہو گیا. اتنا یقینی ہے اس دنیا کا فنا ہو جانا. اور یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ حق ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. قرآن کی سب سے زیادہ ڈرانے والی آیت ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک رائی کے برابر اچھائی ہوگی تو تول دے گا اللہ، اور برائی ہوگی تو تول دے گا، دکھا دے گا، پھر چاہے پکڑے چاہے وہ معاف کرے. لیکن اتنا طاقتور اس کا نظام ہے کہ وہ ایک رائی کے برابر کو بھی تول کے دکھائے گا. تو صحیح علم بتاتا ہے کہ یہ دنیا گزرگاہ ہے، یہاں عزت سے زندگی گزارنا اللہ سے مانگو، کشادہ رزق اللہ سے مانگو، حلال رزق اللہ سے مانگو. رہنے کی جگہ اللہ نے اگلا جہان بنایا ہے جو دار القرار ہے، دار الحیوان ہے. ہمیشہ گئے تو پھر مرنا کوئی نہیں ہے.